ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے تذکرہ پڑھا تھا اللہ کے اس نیک بندے کا جو اپنے والدین کا بھی فرما بردار ہے، ان کے لیے دعا گو بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا بھی فرما بردار ہے اور اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے والا ہے۔ تو ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے، اپنے اللہ کا بھی، رب کا بھی فرما بردار ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہم ان کے نیک اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور اگر ان سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اور ایسے لوگ جنت میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا ایک اولاد میں سے ایک اولاد جو نیک ہے، اپنے والدین کی بھی فرما بردار ہے، اللہ کے بھی فرما بردار ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کا دوسرا رخ پڑھتے ہیں، وہ اولاد جو اللہ کی بھی نافرمان ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھی بے ادبی سے پیش آنے والی ہے۔ والذی، اور دوسری طرف وہ شخص، قال، جو کہتا ہے، لوالدیہ، اپنے والدین سے، والذی قال لوالدیہ، اور وہ جو اپنے والدین سے کہتا ہے، اف لکما، تف ہے تم دونوں کے لیے، افسوس ہے تم دونوں پر، اتعیداننی، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ لفظی معنی ہے اخرجا، نکالا جاؤں گا، یعنی قبر سے نکالا جاؤں گا، اور اس سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اتعیداننی، کیا تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو، ان اخرجا، کہ میں زندہ کیا جاؤں گا، دوبارہ قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد، اور جبکہ، خلت، گزر چکی ہیں، القرون، کتنی ہی قومیں، من قبلی، مجھ سے پہلے، وقد خلت القرون من قبلی، اور مجھ سے پہلے کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں، تو کون زندہ ہو کے آیا ہے، کون قبروں سے نکلا ہے؟ تو جس طرح وہ کبھی زندہ نہیں ہوئے، اس طرح ہم بھی مرنے کے بعد کبھی زندہ نہیں ہوں گے۔ جس طرح وہ قبروں سے نہیں نکالے گئے، ہم بھی کبھی زندہ کر کے قبروں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ وہما، وہ دونوں ماں باپ، یستغیثان اللہ، اللہ کی دہائی دیتے ہیں۔ یہ ہماری اردو کا عام محاورہ ہے، اللہ کی دہائی دیتے ہیں، یعنی اس کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ ویلک، اور تیری بدبختی، تیری ہلاکت، آمن، ایمان لا، تسلیم کر، مان کہ اللہ رب العزت قیامت کے روز انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، یہ وقت آئے گا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وعدہ صدق، سچا وعدہ ہے، یہ سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں، تیرا، جس کو ہم اردو زبان میں کہتے ہیں، تیرا ستیہ ناس ہو، ٹھیک ہے، بیلا کا تیرا ستیہ ناس ہو، آمین، ایمان لا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مان، اس کو تسلیم کر۔ انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فیقول، تو وہ آگے سے کہتا ہے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر، اساطیر، قصے کہانیاں، الاولین، پہلے لوگوں کی، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، پرانے لوگوں سے ہم سنتے آئے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، قصے کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، حق،
سچ ثابت ہو جائے گا، علیہم ان پر، القول اللہ کا فرمان، ان پر اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ فرمان کیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سمجھایا بھی جائے گا، ان کو نصیحت بھی کی جائے گی، ان کے سامنے اتمام حجت بھی ہو جائے گا، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کا ازل سے قول تھا، حق علیہم القول، اللہ کا یہ قول ان پر سچ ثابت ہوگا۔ فی امم، اب یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا، قد خلت، جو پہلے بھی گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن، جنوں میں سے، والانس، انسانوں میں سے۔ اس سے پہلے بھی انسانوں اور جنوں میں سے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا، جنہوں نے، ایسے لوگ پہلے بھی گزر چکے ہیں، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا، یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہم، بے شک یہ لوگ، کانو خاسرین، یہ صرف اور صرف نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف آخرت کا خسارہ پانے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، اپنے اپنے درجے ہوں گے، مما عملوا، ان کے اعمال کے مطابق، ہر ایک کے اپنے اپنے درجے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اچھوں کے اچھے ہوں گے، بروں کے برے ہوں گے، اور اچھوں میں سے جو بہت اچھے ہیں ان کے درجے بھی بہت اچھے ہوں گے، جو ذرا کم اچھے ہیں تو ان کے درجے بھی تھوڑا سا کم اچھے ہوں گے۔ ولیکن تو انسان کے جیسے دنیا میں اعمال ہوں گے، جیسا اس کا طرز عمل ہوگا، آخرت میں ویسا اس کا انجام ہوگا۔ ولیکن تو جو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا انجام بہت اچھا ہو، تو وہ اپنی زندگی بہت اچھی کر لے، وہ اللہ کی فرما برداری بہت زیادہ کر لے، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچا لے، جو یہ چاہتا ہے وہ بھلائیاں بہت زیادہ لے لے، وہ خیر کے کاموں میں بہت زیادہ شامل ہو، جو چاہتا ہے اس کا آخرت کا انجام اچھا ہو تو اپنی دنیا اتنی اچھی کر لے۔ تو دنیا جتنی اچھی ہوگی اچھے اعمال کے اعتبار سے اور تقوی کے اعتبار سے، آخرت اتنی اچھی ہوگی درجات کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری جو آخرت ہے نا، اس کا دار و مدار ہماری اس دنیا پر ہے، اس کا دار و مدار ہماری اس دنیا پر۔ ہماری یہ دنیا آخرت کی تیاری میں جتنی زیادہ گزرے گی تو ہماری آخرت اتنی اچھی ہوگی، ہمارے آخرت کا انجام اتنا اچھا ہوگا، ہمارے درجات اتنے ہی بلند ہوں گے، اور ہماری یہ دنیا جتنی زیادہ آخرت سے غفلت میں گزرے گی، ہمارا آخرت کا انجام پھر اتنا ہی اسی اعتبار سے ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہوں گے اس کے اعتبار سے جو دنیا میں انہوں نے عمل کیے۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ، اور پورا پورا لوگوں کو دیا جائے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کا صلہ، وَلِيُوَفِّيَهُمْ اعمالہم، اور لوگوں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اور صلہ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وَيَوْمَ، اور اس قیامت کے دن، يُعْرَض، سامنے لائے جائیں گے، الذین کفروا، کافر، علی النار، جہنم کی آگ کے، اس دن کافر جہنم کی آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اذہبتم، تم نے مزے لوٹے، طیباتکم، اپنی من پسند چیزوں کے، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، اپنی دنیا کی زندگی میں، اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی مرضی کی چیزوں کے بڑے مزے لوٹے، واستمتعتم بہا، اور خوب اس سے لطف اندوز ہوئے، اور خوب ان سے لطف اندوز ہوئے، فالیوم، لیکن آج، فالیوم، آج، تجزونا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، ذلت
آمیز عذاب کا، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بما، کیونکہ کن تم تھے تم تستکبرون، تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، کیونکہ تم زمین کے اندر ناحق تکبر کرتے تھے۔ اور یہ بات بارہا گزر چکی ہے۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے انسان کے سامنے اللہ رب العزت کا فرمان آئے، اللہ رب العزت کا کلام آئے، اللہ کی بات آئے، اللہ کا حکم آئے، اور وہ کہے میں نہیں مانتا۔ یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ جیسے شیطان نے، ابلیس نے سب سے پہلے یہی کیا نا، اللہ کی بات اس کے سامنے آئی، حکم آیا، نہیں مانا، تو تکبر کرنے لگ پڑا ہے۔ استکبرتا، تو نے تکبر کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا۔ یہ سب سے بڑا تکبر ہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کی بات کو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ آخرت کے اعتبار سے۔ تو تمہاری حیثیت نہیں تھی کہ تم اللہ کی بات کے آگے یوں ڈٹو، اور اللہ کی بات کا تمہاری حیثیت نہیں تھی، لیکن ناحق تم نے زمین کے اندر تکبر کیا۔ وہ بھی ماں، اور اس لیے کہ کنتم تفسقون، تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے، اور تم دنیا میں نافرمانی کیا کرتے تھے۔ آج اس لیے اس کی پاداش میں تمہیں ذلت آمیز، تذلیل آمیز عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ بس جی یہاں تک۔ آج ذرا ہمارے پاس وقت مختصر ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا ہم سبق بھی مختصر کر لیں، پھر دیکھ لیں